کوئی مالک کو اور مالک کے گھر والوں کو نقصان پہنچانا. تو یہ صفت بھی بڑی اچھی ہے. اور ایک صفت اس میں ایسی ہے کہ جہاں بھی کتا بیٹھتا ہے پہلے دم ہلاتا ہے، دم سے اس جگہ کو صاف کرتا ہے اور پھر جو ہے اس جگہ پر بیٹھتا ہے. آدمی میں بعض لوگوں کی یہ صفات نہیں ہوتی ہے، لیکن کتے میں یہ صفت ہے، جہاں بیٹھے گا پہلے دم ہلا کر اس کو صاف کرے گا اور پھر اس جگہ پر بیٹھے گا. اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تو 10 صفات بیان فرمائی ہے کتے کی، اور فرمایا کہ یہ 10 صفات اگر کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ ولی کامل بن جائے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت اتنی ساری صفات ہیں کتے میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کتے کو ناپاک قرار دیا ہے. شریعت اسلامیہ میں کتے کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کا تھوک بھی ناپاک، اس کا سانس بھی ناپاک اور اس کا جھوٹا بھی ناپاک. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے کہ اس میں بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ عام آدمی اگر اس کو اختیار کر لے تو وہ اللہ کے قریب اپنی جگہ بنائے. لیکن ایک برائی اور خرابی اس میں ایسی ہے کہ تمام اچھی صفات پر اس برائی نے پانی پھیر دیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس جانور میں حسد بہت زیادہ ہے. اگر اس کی گلی میں کوئی دوسرا کتا آ جائے تو اتنا بھونکے گا کہ کاٹنے کو آ جائے گا اور اس کو اپنی گلی سے باہر نکال کر دم لے گا. تو کتے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ناپسند فرمایا کہ اس میں حسد کا مادہ ہے. اور شریعت اسلامیہ میں اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ کتے میں چونکہ حسد بہت زیادہ ہے، اس لیے اس حسد کی وجہ سے اس کی خوبیاں دب گئی اور